یہ کیسے ہو سکتا ہے شیرحان کہ ایک بندہ تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کہیں غائب ہو گیا اور تم لوگ اتنے سارے گارڈ اسے پکڑ نہیں پائے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم سب کے سب ناکارہ ہو چکے ہو؟ وہ غصے سے شیرحان پر برس رہا تھا۔ علیزے کی گاڑی کا ڈرائیور غائب تھا اور زیغم کا باس نہیں چل رہا تھا۔ وہ نہیں ملا تو اس سب کے ہی ٹکڑے کرے جو ناکام ہو کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کتنوں کو وہ بری طرح پیٹ چکا تھا۔ ہاں، اس ملازم کی مدد یہاں اپنے لوگوں میں سے کسی نے کی ہے اور وہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ اچھا، تو اب دشمنی اس طرح کی جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے خود ہی میدان میں اترنا پڑے گا اب۔ زیغم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اسے جس پر شک تھا اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا پہلے۔ علیزے کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے موضوع چینج کیا۔ ٹھیک ہے، اب بس کھانا وغیرہ میں ضد کرتی ہے۔ شیرحان نے اپنی بیوی سے سنی بات بتا دی۔ ضدی تو وہ شروع سے ہی ہے، زیغم خود سے بڑبڑایا۔ کچھ کہا خان؟ شیرحان نے اس کی ہلکی آواز پر پوچھا۔ نہیں، تم جاؤ اب، وہ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے بولا۔ آج پھر وہی کالی رات تھی اس کے لیے جس کو گزارنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا اس کے لیے، جو ساری زندگی رہنی تھی اب۔ دودھئے ہاتھوں پر ریڈ کلر نیل پالش اس کے گلابی مومی ہاتھوں کو اور بھی دو آدشاہ بنا رہے تھے۔ وہ ابھی آخری ناخنوں پر نیل پالش کا آخری کوٹ لگا رہی تھی جب اچانک زرگل اس کے کمرے میں آئی۔ نیل پالش کی شیشی ہاتھ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ آج وہ بات پر بوکھلا رہی تھی۔ بی بی گاڑی آگے ہے۔ زرگل اسے اطلاع دینے آئی تو پوری آنکھیں کھولے سامنے سجی سنوری ریڈ شیفون کی ساڑی جس کے ہاف بازو پر موتی کی لڑیاں لٹک رہی تھے، پہنے گلے کو بھی انہی موتیوں کی لڑی سے ڈوری کی جگہ لگایا گیا تھا۔ لائٹ میک اپ پر ریڈ لپسٹک لگائے، نازک سے جولی میں کھلے کمر تک آتے گولڈن براؤن بال، نیلی کانچ آنکھوں میں لگا کاجل۔ اس وقت وہ کسی کا بھی ایمان خراب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ تو سادگی میں بھی قیامت ڈالتی تھی۔ اس پر اتنی پیاری زرمینہ اور گلہد اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ تو اب اس بندے کا کیا حال ہونے والا تھا جو اسے دیوانوں کی طرح چاہتا ہے؟ علیزے بی بی کی آپ ہی ہونا؟ زرگل اسے ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ کوئی خواب تو نہیں جس میں وہ کسی پری کے سامنے کھڑی ہے؟ جب ہی زرمینہ آگے بڑھی وہ ماشاءاللہ کہتے بولی، علیزے بی بی صاحب سے نظر اتروا لیجیے گا، بس آپ جائیے، گاڑی آگے ہے ورنہ ہماری ہی نظر نہ لگ جائے۔ علیزے اس کی بات پر کانوں تک شروع ہوگی اور زیغم کا سامنا کرنے کے تصور سے ہی ابھی سے اس سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ علیزے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کبھی کسی کے لیے یوں تیار ہوگی، اسے منائے گی۔ آج عجیب سا احساس ہو رہا تھا، شرم و حیا، گھبراہٹ، یہ سب پہلی بار محسوس کرتی، وہ بھی زیغم کے لیے۔ صحیح کہتے جب انسان کے پاس وہ چیز ہو تو اسے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، جب وہی چیز دور جانے والی ہو تو اس کے لیے تڑپ سی اٹھتی ہے۔ یہی علیزے کے ساتھ ہوا۔ پہلی بار کوئی بے غرض چاہنے والا اسے مطلبی دنیا میں ملا تھا اور وہ تھی ہی محبتوں کی ترسی ہوئی۔ کیسے کھو دیتی اس رشتے کو؟ اب بس وہ زیغم کے ساتھ اس کے بن کر رہنا چاہتی تھی، کسی بھی حال میں، کچھ بھی کر کے۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ فارم ہاؤس آ گیا تھا۔ وہ سیدھی اس کے کمرے میں آئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ شیرحان نے بتایا تھا وہ آفس سے نکل چکا ہے، بس پہنچنے ہی والا ہے۔ باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ علیزے کے اوسان ہتا ہوئے تھے۔ اس کے پاس جانے کے خیال سے آج تو خوب دل گھبرا رہا تھا۔ وہ فوراً دوسرے کمرے میں بھاگی تھی۔ پورش میں زیغم کی کار آ کر رکی تو تھکا تھکا سا وہ گھر کے اندر آیا۔ خود کو مسلسل کام میں بزی رکھنے کے بعد بھی علیزے کی جادو سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو پایا تھا۔ اس کی یادیں کسی اسیب کی طرح اس کے جسم اور جان سے چمٹ گئی تھی۔ بھوک، پیاس، چین، سکون سب اس ظالم لڑکی کے پاس تھا، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ وہ ایسا ہو سکتا تھا زیغم خان دھوکہ معاف کر دے، بھول جائے، بنا سزا دے۔ وہ اندر آیا تو سامنے کھڑے 15 سالہ لڑکے عبدل نے اسے سلام کے بعد کھانے کا پوچھا، جو یوسف خان کا بیٹا تھا اور زرمینہ کے جانے کے بعد کھانا وغیرہ کا کام وہی کر رہا تھا، پہلے وہ باہر کے کام کرتا تھا۔ ہاں، اس نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور کھانے کی ہاں چینج کرنے اپنے کمرے میں آیا۔ اسے اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ لیڈیز پرفیوم، نیل پالش کی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ اس کے دماغ میں ہلچل ہوئی۔
علیزے کا سوچ کر مگر پھر وہ نظر انداز کر کے واش روم میں گھس گیا کہ وہ یہاں کیسے آ سکتے. شاور لے کر تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا. پھر وہی خوشبو محسوس ہوئی. وہ الجھا سے تیار ہو کر نیچے آیا اور کھانا لگاتے عبدل سے پوچھا, عبدل کوئی آیا تھا کیا؟ پتہ نہیں صاحب, میں باہر سامان لینے گیا ہوا تھا. اوکے. وہ چپ چپ کھانا کھانے لگا. پچھلے کچھ دنوں سے زیغم نہیں رہا تھا. خاموش, چپ, کام بولنا, کسی بھی بات کا ہوں ہاں میں جواب دینا. کھانے کے بعد وہ اپنی محسوس جگہ پر آ گیا. آج کل اس کی روٹین تھی کہ آفس سے آنے کے بعد چھت پر جاتا تھا اور پچھلی سائڈ والی ریلنگ کے پاس گھنٹوں کھڑا رہتا تھا. اس سائڈ اپنے پالتو شیر کے لیے ایک تالاب بنوایا ہوا تھا. رات میں اس تالاب میں پڑنے والی روشنیوں کا عکس ارد گرد پڑتا تھا. ابھی جیسے زیغم کے چہرے پر پڑ رہا تھا. پانی کے لہرتے روشنیوں کا عکس بھی لہراتا دکھائی دیتا, جو رات کے اس ٹائم بہت خوبصورت اور مدہوش کر دینے والا منظر پیش کرتا تھا. دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے سامنے پانی کو دیکھنے لگا. ابھی 10 منٹ ہوئے تھے جب پازیب کی مدھم آواز کے ساتھ وہی ملی جلی خوشبو کا ایک نرم سا جھونکا اس کے سانسوں میں اترا اور پھر 2 ہاتھوں نے آہستہ سے اس کے گرد حصار باندھ کر اس کے پشت پہ ایک نرم ملائم وجود آ کر لگا. آئی مس یو ہان, آئی ریئلی مس یو. اس کے پیچھے کڑی اس کی پشت سے چہرہ ٹکائے بہت دھیمی اور لرزتے لہجے میں دھڑکتے دل کے ساتھ اظہار کر رہی تھی. اور زیغم کو ایسا لگا تھا جیسے وہ سر سے پاؤں تک پتھر کا ہو گیا ہے. چند لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا. ہان, علیزے نے اپنا چہرہ اس کی پشت سے سہلایا تھا, لیکن اب کی بار وہ ہوش میں آتا ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا تھا. تم یہاں. وہ غصے اور بے یقینی سے بولا, مگر علیزے پہ نظر پڑتے ہی وہ وہیں سہتا رہ گیا. الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے کیونکہ وہ سر تا پیر مکمل سجی سمڑی اس کے سامنے کھڑی تھی. آئی ایم سوری ہان, آئی ایم ریئلی سوری. علیزے کی آواز بڑھا گئی. اس کا غصہ دیکھا اس کی تو ویسے ہی ہمت ختم ہو رہی تھی. تم یہاں اب کیوں آئی ہو؟ وہ سرد اور بیگانہ انداز میں بولا تھا, جیسے اس کا آنا پسند نہ آیا ہو, مگر دل اسے اس روپ میں دیکھا دیوانہ ہوا جا رہا تھا. اس نے سختی سے دل کو ڈانٹ کر چپ کروایا تھا. آپ کے لیے. علیزے نے صاحب کوئی سے کہا. اب کون سا مقصد پورا کرنا چاہتی ہو میرے ذریعے؟ وہ تلخی سے کہتا دوبارہ ریلنگ کی سمت مڑ گیا. اپنی محبت کو حاصل کرنے کے مقصد سے آئی ہوں, لیکن مجھے تمہاری جھوٹی محبت سے کچھ لینا دینا نہیں. وہ اب بھی مکمل بے اعتبار تھا. آپ کی نظر میں میری نفرت کی اہمیت ہے, لیکن میری محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس نے شکوہ کیا. ابھی بھی وہ جانتی تھی اسے منا لے گی. جب اہمیت تھی تب تم نے کیا کیا, کچھ یاد ہے یا میں یاد کرواؤں؟ اور آج جب سب کچھ ختم ہو رہا ہے, تو اس نے تلخی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا. اس کی بات سن کر علیزے کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور وہ بے یقینی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب ایسا نہیں کریں گے کچھ بھی. علیزے کی زبان لڑکھڑانے لگی. آنکھوں کے آگے آنسو کی چادر سی آگئی. طلاق کے پیپر تیار ہو چکے ہیں. اب تمہارا اور میرا رشتہ ایک صرف کاغذ کے ہی ٹکڑے تک رہ گیا ہے, اور جیسے ہی سائن ہو گیا ہر رشتہ, ہر چیز, ہر بات ختم ہو جائے گی. پھر تم بھی آزاد ہوگی اور میں بھی, اس نام نہاد بندر سے آزاد. وہ اپنے مغرور انداز میں بول کر اس کا معصوم سا دل اپنے پیروں تلے ڈھونڈ کر وہاں سے جانے لگا. ہاں, مگر طلاق کے پیپر کی بات اس نے جھوٹ کہی تھی علیزے کو اس ماننے کے لیے کہ وہ اب کس مقصد سے آئی ہے, لیکن دل بار بار دہائیاں دے رہا تھا کہ سب کچھ بھول کر اسے اپنی پناہوں میں لے لے, مگر دماغ ایسا کرنے سے روک رہا تھا اسے. میں جانتی ہوں زیغم, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. مجھے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن میں کیا کرتی, میں آپ سمیت ہر مرد کو اپنے باپ کی طرح ہی سمجھتی تھی. پھر آپ کا ان سے رشتہ, میں کچھ نہیں جانتی تھی. مجھے تو بس وہ پتہ تھا جو سامنے دکھائی دے رہا تھا. پھر ہم دونوں کی شادی جن حالات میں ہوئی تھی تو ہم دونوں ہی خوش نہیں تھے. علیزے کا دل داڑے مار کے رونے کا چاہ رہا تھا. عجیب بے بسی کی منزل پر کھڑی تھی. وہ سب اپنا کیا درا تھا اس کا, مگر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا سب کچھ صحیح کیسے کرے. اس لیے زیغمہان کی منتوں پر اتر آئی تھی, مگر وہ تو اب اس سے کوئی ناطہ رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا. کیا سوچے بیٹھا تھا وہ اب. علیزے کا دماغ سوچ کر پھٹنے لگا تھا. مگر اب میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں. اگر اب میں آپ سے جھوٹ بولوں یا دھوکہ دوں تو بے شک ناراض ہو جانا, طلاق دے دینا, گھر سے نکال دینا, لیکن اس بار صرف ایک بار معاف کر دو. علیزے نے اس کے سینے پر سر کے آنسو بہاتے ہوئے کہا. آپ اس محبت کے لیے مجھے معاف کر دے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں. کس محبت کی بات کر رہی ہو, جس کو تم نے اپنے مقصد انتقام کے لیے استعمال کے اپنے پیروں تلے رون ڈالا؟
میں اب تھک چکا ہوں تمہاری غلطی کو نظر انداز کرتے معاف کرتے۔ وہ اس سے خود سے دور کرتا جنجلایا تھا۔ اپنی محبت کو سہا روتے دیکھنا پھر اسے دور کرنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا زیغم کے لیے۔ آپ کی محبت کی حد میری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ نے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گی۔ علیزے نے تہیہ کر لیا تھا کسی بھی حال میں اسے منائے گی یا خود کو ہی ختم کر لے گی آج۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، میں بھی تو تمہارے دھوکے کے بعد زندہ ہوں۔ تم بھی رہ لوگی اور یہ تمہارا وقتی پچھتاوا ہے، بھول جاؤ گی کہ زیغم کون تھا۔ آئی ایم سوری، میرے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ سنگ دلی سے کہہ کر منہ پھیر کر جانے لگا۔ زیغم کی حالت بری ہو رہی تھی، ایک ایک قدم من بڑھ کا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دل سے ایک موقع دینے کا اصرار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بھی میری کوئی ضرورت نہیں نا، آپ نے بھی مجھے دھتکار دیا، آج بابا جان کے ساتھ میں آج آپ سب کی زندگی سے چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے، کبھی آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، مگر میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں، مجھے محبت کا احساس دلانے والے آپ ہیں، آپ ہی کی وجہ سے میں محبت پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں یہ کہنے میں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور اپنی آخری سانس تک کروں گی۔ اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں، میری آخری خواہش سمجھ کر میری غلطی کو معاف کر دینا۔ اس کی بات بعد زیغم کے اٹھتے قدم وہی جم گئے تھے، پتھر کا کلیجہ ایک بار پھر تڑپ اٹھا تھا۔ اسے کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا، کسی انہونی کے احساس سے دل گھبرانے لگا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئی، دل باہر کو آنے لگا، خوف سے اس کا جسم پورا پسینوں میں ڈوب گیا۔ علیزے چھت کی دیوار پر کھڑی بھیگی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے مڑتے ہی پیچھے کو قدم بڑھانے لگی تھی۔ دیوار 4 فٹ چوڑی تھی جس پر وہ 5 قدم چل سکتی تھی۔ علیزے، یہ کیا پاگل پن ہے، نیچے اترو تم۔ زیغم ایک جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا تھا، مگر اس کے نہ رکنے پر بے بسی سے دارا تھا، مگر علیزے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے دور اور موت کے قریب جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو آنکھوں میں زندگی سے بھرپور چمک تھی وہ ماند پڑ چکی تھی، چہرے پر ایک اذیت تھی۔ زیغم کا دل بند ہونے لگا تھا، اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ کیوں دل کی نہیں سنی، دماغ کی بات مان کر اس پاگل لڑکی کو اور پاگل کیا، جب جانتا تھا دھتکارے جانے پر وہ پہلے بھی اپنی جان لینے کی کوشش کر چکی ہے۔ اب بھی اس کی وہی حالت ہو چکی تھی جو نصرت بیگم کے الفاظ پر ہوئی تھی۔ میں آپ کو بابا جان کو اور خود کو آزاد کر کے جا رہی ہوں، جب میں نے چاہا اس وقت مجھے کچھ نہیں ملا، اور جب ساری خواہشات اپنی محتاب مر جاتی ہیں تو مجھے وہ محبت ملتی ہے جس وقت بابا جان کی ضرورت ہے وہ نہیں ملے۔ جب آپ کی محبت کی ضرورت تھی تو آپ ملے، اور آج مجھے ضرورت ہے تو آپ نے بھی وہی کیا جو سالوں پہلے بابا جان نے کیا تھا۔ اس لیے علیزے کے سر میں اچانک درد اٹھا، جہاں بینڈیج لگی تھی ابھی اس کی چوٹ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس پر اتنا سٹریس لینا اس کے سر میں دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ لڑکھڑائی تھی جب اس کے نیچے گرنے سے پہلے ہی زیغم نے ایک ہی جوس میں اس تک پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ وہ لہرا کر اس کی باہوں میں آ کر سمائی۔ زیغم نے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو باندھ کر سختی سے خود میں بیچ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ لگ رہا تھا جانے کتنے میل دوڑ کر آیا ہے۔ اس وقت دل اور سانس دونوں قابو میں نہیں تھے، دونوں کی رفتار تیز تھی۔ کتنی دیر بعد علیزے ہوش میں خود کو اس کی باہوں میں دیکھ کر مچلی۔ چھوڑے، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، چھوڑو زیغم۔ وہ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ مارتے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اب کہاں، اب تو موت بھی ہم دونوں کو جدا نہیں کر سکتی۔ وہ اسے اسی طرح اٹھائے کمرے میں لے آئے۔ علیزے نے تھک کر اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا تھا، کیونکہ روک کے چیخ چلا کر اس کے سر کی چوٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ زیغم نے اسے لا کر بیڈ پر لٹایا، اس پر جھک کر موبائل کان سے لگائے کسی کو کال کرنے لگا، لیکن دیکھ علیزے کوئی رہا تھا جو نڈھال سی آنکھیں مودے خاموش پڑی تھی۔ تمہاری میم نے کھانا کھایا تھا؟ دوسری طرف اس نے پوچھا۔ نہیں صاحب، آج دوپہر سے علیزے بی بی نے کچھ نہیں کھایا اور نہ 2 دن سے ٹھیک سے کھا رہی ہیں۔ عبدل کے ہاتھ کھانا اور دودھ کا گلاس میں جو موبائل آف کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے کہنے لگا، ابھی کچھ ہو جاتا تو؟ زیغم نے انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتے ہوئے سرگوشی میں اسے پوچھا۔ جانتا تھا وہ اس کی سب باتیں سن رہی ہے۔ اچھا تھا آپ کی جان چھوٹ جاتی، آپ کو آزادی چاہیے تھی نا؟ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ زیغم ہنسا، یہ تم مجھے منانے آئی تھی یا خود نخرے دکھانے؟ علیزے خاموش تھی۔ پتہ ہے کتنی بڑی غلطی کی ہے تم نے،
اب اس کی سزا ملے گی۔ مسز زیغم جارحان، اس نے باری باری علیزے کی آنکھوں پر لب رکھے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور عبدل کی آواز وہ کھانا لے کر آیا تھا۔ زیغم مڑ کر بیٹھا اور اسے بھی ساتھ اٹھایا۔ کھانا دروازے سے ہی لے لیا تھا اس نے، کیونکہ علیزے کے اس روپ میں وہ نہیں چاہتا تھا کسی کی بھی نظر پڑے۔ کھانا ٹیبل پر لگانے کے بعد وہ علیزے کا ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لایا۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کے بعد جب دودھ کا گلاس اٹھایا، میں یہ نہیں پیوں گی۔ کھانے کے بعد اس کے حواس بحال ہو چکے تھے، کچھ انرجی بھی بحال ہو گئی تھی۔ اس پر زیغم کا پیار بھرا انداز۔ ٹھیک ہے پھر میں معاف بھی نہیں کروں گا، جاؤ واپس۔ وہ اس سے دور ہونے لگا تھا جب علیزے نے اس کی شرٹ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ تو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، اس کے مان جانے سے مصنوعی غصہ دکھا رہی تھی۔ اب اس کے دور کرنے سے تڑپ اٹھی۔ مجھے معافی چاہیے علیزے اس کے دے کر نہ روٹھے پانی سے بولی۔ ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں، مگر میری کچھ شرائط ہیں، کیا تم وہ پوری کر سکو گی؟ اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا، اور علیزے اب اس اسٹیج پر تھی جہاں ذرا سی بھی دیر کیے بغیر، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر فوراً حامی والی ہاں کروں گی، ہر شرط پوری کروں گی۔ علیزے جی جان سے راضی ہوئی تھی۔ سوچ لو، ایک بار پھر سوچ لو۔ وہ اس کے قریب ہوا، ایسے کہ اب زیغم کی سانسیں علیزے کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ پچھلے ایک مہینے سے صرف اور صرف آپ کو ہی سوچا ہے۔ وہ زیغم کو قائل کردی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسی قاتل نظریں کسی کی بھی جان لے سکتی ہیں۔ آج وہ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ مرد اس کا شوہر تھا، اور ایسا ہو سکتا تھا سامنے کھڑا بندہ اس کی محمود نظروں سے بچ جاتا، اس کی ایسی بات سے انکار کر دیتا۔ تم ساری دنیا قبول کر صرف اور صرف مجھ سے محبت کرو گی، میرے لیے ہنسو گی، رو گی، جیو گی، میرے لیے مرو گی، صرف میرے لیے، میری قید میں قیدی بن کر رہو گی پوری زندگی۔ وہ دیوانوں کی طرح بولے جا رہا تھا جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ قبول ہے آپ کی یہ قید بھی، میں ہمیشہ آپ کے قریب اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کتنا قریب؟ زیغم نے گمبھیر سرگوشی میں پوچھا تھا۔ آپ بتائیے۔ اس نے ساری بات زیغم پر ڈالی۔ میں چاہتا ہوں تم میرے اتنا قریب رہو کہ ہمارے بیچ کچھ نہ رہے، کوئی دوری نہ آ سکے، صرف میں اور ہماری محبت دونوں ایک دوسرے کے قریب۔ اپنی شرائط اور شکوہ شکایتیں کر رہے تھے۔ اوکے منظور ہے، علیزے فوراً راضی ہو گئی۔ ٹھیک ہے پھر یہ فاصلہ تمہیں خود ہی طے کرنا ہے اب۔ زیغم اٹھ کر اس سے دور کھڑا ہوا۔ وہ علیزے کو ستانے اور تانگ کرنے کے لیے سب کر رہا تھا۔ اس کے دل میں سکون کی ایک انوکھی سی لہر اٹھ رہی تھی، علیزے کے اظہار پر، اس کے رضامندی پر۔ علیزے نے ایک نظر اس کی دیکھتے ہوئے خود ہی شرماتے اور جھجکتے ہوئے اس کے اور اپنے بیچ کے تمام فاصلے مٹاتے ہوئے بے حد آہستگی سے اس کے سینے سے آ لگی۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، یہ بات علیزے جان گئی تھی، اسی لیے اپنے شوہر کو منانے میں اسے کسی قسم کی شرمندگی نہیں تھی۔ زیغم کو لگا دل میں جلتی ہوئی آگ پر کسی نے ٹھنڈی پھوارے ڈال دی ہوں۔ اس کے تن بدن میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ علیزے کی تمام غلطی دھوکہ بھول گیا۔ اس ایک قدم سے، سرشاری اور خماری سے اس نے اپنے سینے سے لگے علیزے کو اپنے مضبوط بازو میں بھیج کر اس کے لبوں میں اپنا چہرہ، اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ علیزے کو ایسا لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میری جان، میرا عشق اور جنون ہو تم۔ وہ اس کے کان میں محبت بڑی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو، میری جذبات کی شدتوں کو سہ پاؤ گی۔ زیغم نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور آہستہ سے اس کے کان کو چھوا۔ سوچ کر ہی آئی ہوں، علیزے نے کہتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا، اور اس کے چہرے کے لمس سے زیغم کا جنون و پاگل ہونے لگا۔ میرے جذبات کی شدت تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے خود سے دور کرتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے چہرے کے بالکل قریب کر گیا۔ آپ اپنی شدت آزمائیں، ہم اپنی برداشت آزمائیں گے۔ علیزے کا لہجہ بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ میری شدتوں سے پہلے میری شرائط تو سن لو تم۔ وہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے علیزے کے رخسار کو سہلا رہا تھا۔ کون سی شرط؟ علیزے سب بھولنے لگی تھی کہ کچھ دیر پہلے ہر شرط ماننے کے لیے راضی تھی۔ ٹھیک ہے تو بتا دو۔ زیغم کی نظر اس کے ایک ایک نقوش چھو رہی تھی۔ ہاں، تم مجھ سے محبت کرو گی، اور اتنی کرو گی کہ دنیا کی ہر چیز کو بھول جاؤ گی، اور مجھے بھی بھلا دو گی، ہمارے بچوں سے بھی زیادہ کرو گی۔ اس کے ہر انداز سے دیوانگی اور جذبات کی شدت جھلک رہی تھی۔ کیا؟ تو پھر ان سے محبت کون کرے گا؟ علیزے حیرت سے بولی۔ پھر جب سمجھ آیا کیا بول گئے ہیں تو شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ میں کس لیے ہوں؟ میں کروں گا ان سے محبت، پیار تم صرف مجھ سے کرو گی، بس۔ زیغم نے پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا، اور نظر علیزے کے ریڈ لپسٹک لگے ہونٹوں پر تھی، مگر اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ جب زیغم اس کے ہونٹوں پر جھکا، علیزے نے اس کی شرٹ کندھوں سے
مٹھیوں میں دبوچ لی۔ ہان بڑی دیر بعد زیغم نے اسے خود سے الگ کیا تو وہ بڑی مشکل سے بس یہ بولنے کے قابل ہوئی تھی، جی ہان کی جان کہو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے گرتی ہوئی علیزے کو اپنے باہوں میں جگڑا تھا اور اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے ہوئے اسے سہلا رہا تھا۔ میں بہت دنوں سے ٹھیک سے سوئی نہیں ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، یہی حال میرا ہے، وہ گمبھیر آواز میں کہتا اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا، اس کے بالوں کو اور گردن کو نرمی سے چھو رہا تھا۔ تو پھر سونے دو نا مجھے علیزے، اس کے لمس اور سانسوں کی تبش سے کسمسائی تھی۔ اوکے آؤ، پھر وہ اس سے باہوں میں لے بیڈ تک آیا اور نرمی سے اس کو لٹا کر اس کے دائیں بائیں بیڈ پر دونوں ہاتھ جمائے اس کے اوپر جھکایا تھا۔ تم اتنا تیار کس کے لیے ہوئی ہو؟ زیغم نے سرگوشی سے پوچھا۔ آپ کے لیے، آج آپ ہر پابندی سے آزاد ہیں، بے حد دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اس نے پلکیں جھکائی تھی۔ کیا؟ وہ چیخا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ صرف علیزے منانے آئی ہے اس سے، مگر وہ تو اس کا اور اپنے رشتے کو آگے بڑھانے آئی تھی۔ وہ خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ زیغم اب پوری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا اور وہ ہنسی کھلکھلاتی ہوئی اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹیں پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ پلیز ہان، پلیز بس کر دے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ علیزے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے احتجاجاً چلائی تھی کیونکہ زیغم نے اسے اپنی شرارتوں اور جسارتوں سے پاگل کر دیا تھا۔ اوکے، آپ کچھ نہیں کرتے، تم مجھے سلانے کی کوشش کرو، میں تمہیں جگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ مانی خیزی سے کہتا اس کے چہرے کے قریب جھکایا، اتنا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں ملنے لگی، جس سے ان دونوں کے ایک عجب سے سحر نے جگہ لیا تھا۔ کیا مطلب؟ علیزے کے حواس بکھرنے لگے تھے، اس کا دھیما لہجہ زیغم کو پاگل کر رہا تھا۔ آج کی رات میری باہوں میں رہو، سارے مطلب سمجھاؤں گا، وہ سرگوشی میں کہتا ہوا لیمپ آف کر چکا تھا۔ علیزے نے بڑے سکون سے اور پوری آمادگی کے ساتھ خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے حوالے کر دیا تھا، اور اس کی اس سپردگی میں کب سے ٹھہری کالی رات بھی مسکرا اٹھی۔ ان کا یہ ملن بڑے صبر برداشت کے بعد ہوا تھا اور بہت سی سزائیں اور بڑے عذاب جھیلے تھے انہوں نے، اس لیے اس وصال کی رات پر ان کا پورا پورا حق تھا۔ آج دونوں ہی کائنات کی ہر چیز بھولے بیٹھے تھے سوائے ایک دوسرے کے۔ اس وقت علیزے کے لیے اس کا ہان اور ہان کے لیے اس کی شیرنی ہی کل کائنات تھے۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے دونوں ابھی تک سو رہے تھے۔ جب زیغم کی آنکھ کھلی تو سامنے ہی دشمن جان اس کی باہوں میں گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ مسکرائے اور علیزے کے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کسی کی نظروں کی تپش سے علیزے کی آنکھ کھلی تو زیغم کو اپنے بے حد قریب اپنے قریب لیٹے پایا۔ صبح بخیر زندگی، زیغم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آپ کو بھی ہماری زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو۔ علیزے نے اس کے سینے پر انگلی سے کچھ لکھتے شرماتے ہوئے کہا۔ زیغم اس کی شرمیلی ادا پر مسکرایا اور اسے اپنے قریب کی، ایسی ادائیں دکھاؤ گی تو میں رات والے موڈ میں واپس آ جاؤں گا۔ زیغم نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے خمار بڑے لہجے میں کہا۔ علیزے بدک اس سے دور ہوئی اور ایک سیکنڈ سے پہلے بیڈ سے اتر کر دور کھڑی ہوئی۔ آپ بہت خراب ہیں ہان، وہ ہلکی سے بولی اور زیغم کے قریب آنے سے پہلے ہی باتوں میں گھس گئی۔ پیچھے زیغم نے اس کی تیزی پر کہہ کر لگایا، آج کی صبح اس کی زندگی کی حسین صبح تھی۔